رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سب سسٹرز کو UKIM کی طرف سے شروع کیے گئے پروگرام سمری آف دا قرآن جرنی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ UKIM نے آپ سب سسٹر کے لیے اسے ارینج کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل سے لاسٹ عشرہ بھی شروع ہو جائے گا اور ہمارے پاس 2 عشرے گزر چکے ہیں، تو ہمارے میں چاہت ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن سے مستفید ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ اپنی عبادات کے اندر قرآن کو لے کر آئیں اور اسے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم جن صورتوں کا خلاصہ جاننے کی کوشش کریں گے وہ صورتیں ہیں سورۃ الفرقان اور سورۃ القصص۔ اور آج کی جو ہماری اسپیکر ہیں وہ ایمن طارق ہیں اور یہ آج ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں۔ یقیناً کل آپ نے جو ان کا سیشن اٹینڈ کیا ہوگا آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ یہ آج بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے علم میں بہت زیادہ اضافہ کریں گی اور ہمارے نالج جو ہمیں یہ دیں گی انشاءاللہ تعالی، اور اس پہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ایمن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ جی مائک آپ کے حوالے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور قرآن کا جو یہ سفر ہم نے شروع کیا ہے اس میں آپ خوشی خوشی ساتھ شامل بھی ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور جہاں جہاں پر بھی آپ یہ دورہ تفسیر، دورہ قرآن، سمری آف قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں، وہاں پر یقیناً کوشش کر رہے ہوں گے کہ جو کچھ بھی آپ سنتے ہیں اور جو پوائنٹس آپ لیتے ہیں وہ اپنے دوست احباب سے، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس دورہ قرآن کے بعد قرآن سے جو رشتہ ہمارا جڑ جائے گا اس کی دعا ہم کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں کوشش اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ اس رشتے میں مزید مضبوطی لانے کے لیے قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کے اوپر غور و فکر اور تدبر کریں، اور دیکھیں کہ کسی ٹیچر کے بغیر بھی قرآن ہمارے لیے بہت ایزی ہو سکتا ہے، بہت آسان ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس سے اپنا تعلق بنائیں، اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ آج جو صورتیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اس سے پہلے وہی دوبارہ تذکیر کے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہماری طرف، ہمارا ہی تذکرہ ہے، تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے مخاطب ہو کر کیا فرما رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ آگے چلتے آج میں چاہ رہی تھی کہ ہم سب کے سامنے، چونکہ ہم 4 صورتیں ہم آج کریں گے اور قرآن کا ایک بڑا حصہ ہے جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جلدی میں ہم کروا رہے ہوتے ہیں کیونکہ سمری ہے، ہم نے کئی دفعہ آپ لوگوں کو یہ بات شیئر بھی کی کہ سمری میں ہم اسپیکرز کوشش کر رہے ہیں کہ بہترین طریقے سے اس کا خلاصہ بیان کر سکیں، لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں مس بھی ہو جاتی ہیں۔ جو سوچنے کی چیز ہے وہ یہ کہ قرآن کی جو صورتیں ہم آج کریں گے، سورہ فرقان، سورہ الشورى، سورہ نمل اور سورہ قصص، اس میں بار بار ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اس صورت کے اندر میرے لیے کیا میسج ہے اور میں اس میسج کو لے کر اپنی زندگی کے اندر بہتری لانے کے لیے کیا کوشش کر سکتی ہوں۔ یہی اصل میں ہمارا بھی مقصد ہے اور یہی آپ کا بھی مقصد ہونا چاہیے، اور اسی کا جائزہ بار بار آپ لیتے رہیں تاکہ جو دورہ قرآن ہو رہا ہے اس کا فائدہ انشاءاللہ ہو۔ پھر آج کی جو ہماری صورت ہے سورہ فرقان، جس سے ہم آغاز کریں گے، قرآن کی یہ سورہ جس پر ہم آج بات کرنے کے لیے جائیں گے، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے اور اس کے اندر ہم سے مخاطب ہو کے اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں۔ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 77 اس کی آیات ہیں اور 6 مضامین میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا مرکزی مضمون جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، کائنات اور انسان کی اپنے نفس کی مثالوں کے ذریعے ان کی روشنی میں دعوت اور تبلیغ کی ہدایت اس کے اندر دی گئی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر کیے جانے والے اعتراضات کو بھی موضوع بنایا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس صورت کے اندر اہل ایمان کی خوبیوں کا خاکہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کا اگر ہم زمان نزول دیکھیں تو مکے کا جو بیچ کا دور ہے اس وقت کی یہ سورہ ہے جو
نازل کی گئی ہے، اور اس دور میں مسلمانوں کے اوپر ایک چیلنجز ان کے لیے شروع ہو گئے تھے، لیکن ابھی اس کے اندر بہت شدت نہیں آئی تھی. تو یہ سورہ کا زمان نزول ہے، اور آج ہم جو صورتیں پڑھیں گے ان ساری صورتوں کا تقریباً یہی زمان نزول ہے. اسی طرح سے اس صورت کے اندر جو اور مضامین جن کو اس کا موضوع بنایا گیا ہے، توحید کی دعوت ہے، اور رسالت اور آخرت پر بات کی گئی ہے، قرآن کی حقانیت ثابت کی گئی ہے. ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس صورت کے جو مضامین ہیں وہ ہم سے مخاطب ہو کے کیا کہتے ہیں. پہلا اس کا جو حصہ ہے آیت نمبر 1 سے 3 تک، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن دنیا کے لیے تنبیہ ہے اور گائیڈ لائن ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے بادشاہ ہیں. اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کی تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو. وہ جو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی کا مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر توحید کی دعوت کیسے دے رہے ہیں؟ کتاب نازل کرنے والا ہے، بادشاہ ہے، تقدیر مقرر کرنے والا ہے، زمین و آسمانوں کا بھید جاننے والا ہے، اور غفور الرحیم ہے. اسی نے تقدیر کو مقرر کیا ہے، اور جو لوگ بھی اس کو چھوڑ کر کوئی اور معبود بنا لیتے ہیں، جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ جلا سکتے ہیں اور نہ ہی مرے ہوئوں کو اٹھا سکتے ہیں، ایسی کوئی بھی معبود بنائے جائیں تو ان کا انسان کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ پہلا اس کا حصہ تھا جس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے اور ترجمہ رکھا. دوسرا پیراگراف اس کا آیت نمبر 4 سے لے کر 34 تک ہے. کافی زیادہ اس حصے میں آیات ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر جو اعتراضات ہیں ان کے جواب دیے گئے ہیں. اسی طرح سے مشرکین کے جو رانگ بلیفز ہیں، غلط عقائد ہیں، ان کی تفصیل یہاں پر بیان کی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اعتراضات ہمیں قرآن میں نظر آتے ہیں جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، سارے انبیاء جو ہیں ان کی قوموں کی طرف سے اسی طرح کے اعتراضات اور یہی کرٹیسزم ہمیں ہائی لائٹ ہوتا ہوا قرآن میں نظر آتا ہے، جس میں بار بار لوگ بات ماننے سے انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ من گھڑت چیز ہے. اسی طرح سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات میں کہ اس شخص نے آپ ہی گڑھ لیا، کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی، بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے. یہ بھی کہتے ہیں کہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ صبح شام اس کو سنائی جاتی ہیں، اے محمد ان سے کہہ دیجئے نازل کیا ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے. پھر ان کے اعتراضات اور کیا ہوتے تھے؟ بڑے ہی عام سے اعتراضات ہیں جو ہر نہ ماننے والا، جو ڈھٹائی اختیار کرنے والا ہے، وہ جس کو ماننے کی کا مقصد نہ ہو، صرف کرٹیسزم کرنے کا مقصد ہو، وہ کہتے تھے کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، کیوں نہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو جھٹلاتا، کو دھمکاتا. یعنی وہ یہ نہیں مانتے تھے اور اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے ہی جیسا انسان کیوں ہمیں آگے گائیڈ لائن دینا شروع ہو گیا ہے، ہمیں دین کی طرف بلانا شروع ہو گیا ہے، ہمیں تو کوئی فرشتہ چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسی عجیب سی حجتیں یہ لوگ جو تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں. اصل میں کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی ٹھکانے کی بات ہی نہیں سوچتی ہے. بڑا بابرکت ہے وہ، اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے. بہت سے باغ، ایک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنے باغ دے سکتے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. اللہ تعالیٰ کب کس وقت اور کس شخص کو دنیا میں کیا دیتا ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے. ان لوگوں کی باتوں پر تم دل میں اپنے تکلیف محسوس نہ کرو. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اس چیز کی دے رہے ہیں. پھر ہم آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا حال بھی یہاں پر اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے گا اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آنکھ مہیا کر رکھی ہے. یعنی اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جو اعتراض ہیں ان اعتراضات کو چھوڑ دو، اگر یہ جھٹلائیں گے تو ان کی جھٹلانے کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 میں اگر ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر وہی اعتراض نقل کر رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے تھے سبھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ تھے. دراصل ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. کیا تم صبر نہیں کرتے؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے. یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا اصل اعتراض یہی تھا کہ وہ کسی مافوق الفطرت قسم کی مخلوق کو چاہ رہے تھے کہ جو ان کے خدا کی صورت میں ان کے سامنے آئے. اور دوسرا ان کو یہ بھی تکلیف تھی کہ یہ جدھر بھی ہم جاتے ہیں وہاں یہ ہمارے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں، اور جو وہاں پر میلے منعقد ہوا کرتے
کرتے تھے, جو وہاں پہ فنکشنز ہوا کرتے تھے, جو سوشل اور کلچرل ایونٹس ہوا کرتے تھے, اس میں بھی آ جاتے ہیں اور دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی اصل میں ان کے دل کی تکلیف تھی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دعوت کے کام کو کرنے والے انسان ہوں گے اور مافوق الفطرت مخلوق نہیں ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت کے جو بھی ذرائع ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا. چلنے کا چل کے جانا ہوگا, چل کے جایا جائے گا. میڈیا یوز کرنا ہوگا تو میڈیا, جو بھی اس وقت کا پاپولر میڈیا ہوگا اور جو آج کے زمانے کا میڈیا ہے, جو بھی ذریعہ ہوگا دعوت کے لیے وہ ضرور یوز کیا جائے گا, ضرور استعمال کیا جائے گا, چاہے ظالموں کو یہ کتنا ہی مددگار کیوں نہ گزرے. اچھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین مکہ کو یقین نہیں تھا اور وہ مطالبہ کرتے تھے کہ فرشتے اس بات کی تصدیق کریں. ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے دین اور ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات جس طریقے سے ہمارے تک پہنچی ہیں ان پر اسی طریقے سے یقین رکھنا, اور جو علم وہ ہم تک پہنچا کے جا چکے ہیں اس پر یقین ہونا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام اتارا اور ان سے ہم تک پہنچا. یہ چیز کا بلیف جو ہے بڑا ضروری ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یہ گمراہی بھی پھیل رہی ہے کہ نہیں, نبی سے نہیں, ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا ریلیشن ہوگا اور نبی کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. ہمیں ان سارے کے مقابلے میں یہ رویہ رکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک جو چیزیں پہنچی ہیں وہی ہم ان پر یقین کرتے ہیں. آیت نمبر 22 میں بھی ہم یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اس رویے کے بعد, اس ایٹیٹیوڈ کے بعد قیامت کے دن ان کے لیے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوگی. اچھا, پھر آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 27 میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان ظالم جو ہوگا اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا, ہے میری کمبختی. یہاں پر بھی بڑی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ رسول کا ساتھ دینے اور رسول کے نقش قدم پر چلنے سے جو لوگ نفرت کرتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام کیا وہی کام ہمارے کانوں پر بھی ہے. جو لوگ آج اس دعوت کا کام کر رہے ہیں وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے. اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ آج کا انشاءاللہ آخر میں بھی ہم دیکھیں گے اس آیت کو. بڑی اسپیشل آیت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اثر کس سے لیتے ہیں, دوست کسے منتخب کرتے ہیں جو ہم پر اثر ڈالتے ہیں. اور اللہ نہ کرے ہمیں یہ کہنا اور پچھتانا پڑے قیامت کے دن. اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اس وقت پچھتائیں اور کہیں کہ ہماری صحبت خراب تھی یا ہماری صحبت صحیح نہیں تھی اور ہم نے اس کا صحیح انتخاب نہیں کیا تھا. اور یہ جو دوسرا پیراگراف ہے آیت نمبر 4 سے 34 تک, اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے غلط عقائد کی تفصیل بھی بیان کی ہے. پھر تیسرا پیراگراف ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو انبیاء کی تاریخ سے جو عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں, مختلف قوموں کی ہلاکت کی مثالیں اور وجوہات بتا رہے. قریش کے جو لیڈر ہیں انہوں نے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بات کی ہے. آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 44 تک. اس کی کچھ آیات ہم دیکھ لیتے ہیں جس میں قوم نوح کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا, دنیا بھر کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں, کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا, اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ کر لیا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ حقیقت بتاتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی, بلکہ بات یہ ہے کہ ان کو سمجھ تو آ رہی ہے لیکن انہوں نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا, جس کی وجہ سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے تو ہیں لیکن یہ جانوروں کی طرح سے ہو گئے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. پھر اس کے بعد اس سے آگے والے پیراگراف میں چلتے ہیں. چوتھا پیراگراف ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آیت نمبر 45 سے لے کر 54 تک 45 to 54, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ کا حکم دیا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے لیکن آپ کا کام کیا ہے کہ آگے دعوت پہنچانی ہے. پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ منکرین کے آگے نہ جھکنے کی ہدایت, کیونکہ ان کی جو انکار
انکار ہے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو بات نہیں سمجھ آتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کو ان تک ڈیلیور اس طرح نہیں کر پا رہے تھے، بلکہ بات ڈیلیور بھی بڑا اچھے طریقے سے ہو رہی تھی اور اللہ کی آیات بھی بار بار اتر رہی تھی، لیکن ان کے دل کی ڈھٹائی تھی کہ وہ بات سننا اور سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو یہ اس حصے کا مضمون ہے جس میں آیت نمبر 45 سے 54 تک اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ کس طرح سے تمہارا رب سایہ پھیلا دیتا ہے. اگر وہ چاہتا تو اسے ہی دائمی بنا دیتا. سورج کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے دلیل بنایا، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے لباس اور نیند کو، سکون کو، موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو بشارت لے کے بھیجتا ہے تاکہ وہ کچھ سبق لیں. مقصد کیا ہے آیات بتانے کا، نشانیاں دکھانے کا، کہ اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کا مقصد بتانے کا کہ آیات سنو اور نشانیاں دیکھو تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس دنیا کے اندر زندگی دی اور دنیا میں بھیجا. پھر اللہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں سے ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے. اے نبی، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو، اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا دیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بار بار بتا رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا. اس خدا کو چھوڑ کر جو لوگ ان کو پوج رہے ہیں، جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باقی کا مددگار بنا ہوا ہے. پھر آگے چلتے ہیں پیاری بہنوں اور دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 55 سے 62 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک کی تردید اور توحید کے اقرار کا حکام جاری رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تاکید کی ہے. جو بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے اس کرٹیسزم کو چھوڑ کے آپ کا کام آگے تک بات پہنچا دینا ہے. یہ بھی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اس خدا پہ بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر یقین رکھیے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. پھر بڑا اہم پیراگراف ہے، بڑا اہم مضمون ہے جو سورہ فرقان کے اندر بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، کل آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ مومنون میں مومنین کی صفات دیکھی تھی، اور پھر ہمارے سامنے یہی صفات آ جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں آیت نمبر 63 سے 77 تک عباد الرحمان کی صفات ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم چالیں چلتے ہیں. جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، بڑا ہی برا مستقر ہے اور مقام ہے. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. اللہ کے سوا کسی کو پکارتے نہیں ہیں، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی بھی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا، یعنی بار بار، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور وہ بڑا غفور رحیم ہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. کسی لغو بات پہ سے گزر ہو جائے تو شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے گونگے بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. جو دعائیں مانگتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دیجیے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنائیے. یہ 9 صفات عباد الرحمان کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتائی ہیں کہ جو اب عباد الرحمان ہیں، ان عباد الرحمان کی کیا صفات ہیں کہ زمین پر نرم چال چلنے والے ہیں، زمین کے اوپر ایسے چلنے والے ہیں کہ ان کے اندر ایروگینس نہیں ہے، ان کے اندر ایک ڈگنیٹی ہے، اور اس ڈگنیٹی کے ساتھ وہ زمین پہ چلنے والے ہیں. کوئی ایروگینس اور کوئی پرائڈ ان کے اندر نہیں ہے. پھر دوسری چیز کیا ہے، ان کی دوسری جو خصوصیت ہے، وہ خصوصیت ان کی کیا ہے کہ جب جاہل ان کے سامنے آ جائے، جاہل سے مراد یہ نہیں ہے کہ جن کے پاس کوئی ڈگریز نہ ہو، بلکہ جو اپنے رویے میں جاہل ہوں، ایسے لوگ جب ان کے سامنے آ جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں، بڑا آرام سے ان کے ساتھ سکون سے بات کرتے ہیں اور ان کے رویوں میں الجھتے نہیں ہیں، ان سے کنفرنٹ نہیں کرتے، ان سے جا کے لڑائی جھگڑا نہیں شروع کر دیتے، ان سے روڈ نہیں ہو جاتے، بلکہ اپنی راہ لیتے ہیں. اور یہی اصل میں ایک صحیح طریقہ کار ہے.
پھر اس کے بعد جو تیسری ان کی خصوصیت ہے کہ وہ جو عباد الرحمان ہیں وہ اپنی راتیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے ہیں، یعنی وہ دن کے ٹائم میں اپنا وقت اللہ تعالیٰ کے دین کے کاموں میں اپنی جان لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، رات میں وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نصرت ہے وہ مانگتے ہیں، اور وہ اس چیز میں بڑی ان کے اندر ڈیڈیکیشن ہے، وہ اپنی جو وہ کر رہے ہیں اس کے لیے ان کی مدد صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مل سکتی ہے، اس پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جو بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کے لیے، اس چیز پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ اصل جو ریزیڈنس ہے جہاں پر ان کا بہترین ٹائم گزر سکتا ہے وہ جنت ہے، اس لیے وہ جہنم سے بار بار پناہ مانگتے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے حالانکہ انہوں نے جہنم نہیں دیکھی ہوئی، اس کے باوجود وہ اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ جہنم بڑی بری جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ عباد الرحمان فضول خرچی اور بخل سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی خرچ ہی نہیں کرتے، بالکل اپنا سارا مال سمیٹ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھائی کل نہیں تو پرسوں نہیں تو اس سے اگلے دن ہمارے کام آ جائے گا، نیکسٹ ایئر کام آ جائے گا، کسی کو کیسے ہم دے دیں، بلکہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، ضرورت سے کم خرچ کرنا بخل ہے، اور ان دونوں کے درمیان میانہ روی ہے۔ تو یہ جو عباد الرحمان ہیں یہ میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، یہ نہ ہی اپنے مال کو اپنے پاس سینت کے رکھتے ہیں، کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، اپنے مال سے صدقات نکالنے والے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں ایک ان کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، یعنی اپنی جس چیز میں ان کو مدد کی ضرورت ہو، ان کو ہیلپ کی ضرورت ہو، اس میں وہ اللہ کو ہی ایسی اپنا معبود جانتے ہیں اور اسی سے اپنی امیدیں لگاتے ہیں اور اس سے ہی دعا مانگتے ہیں، دنیا میں پروٹیکشن کی اینڈ دنیا میں ہیلپ کی، اور جس چیز میں ان کو کوئی نیڈ ہوتی ہے اس کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اچھا، عباد الرحمان جو ہیں ان بڑے وہ کھیل ہو رہے اس معاملے میں کہ کسی کو قتل نہیں کرتے، یعنی کسی کی زندگی کے لیے وہ خطرہ نہیں بنتے، کسی کے لیے مشکل نہیں بنتے، بلکہ وہ اس معاملے میں بڑے بہت ہی زیادہ اپنا احتیاط کا معاملہ رکھتے ہیں اور اس چیز کے حوالے سے اپنے آپ کو یعنی بچا کے رکھتے ہیں۔ پھر ایک اور خصوصیت جو کل بھی ہمیں ملی تھی وہ یہ کہ لغو باتوں پہ سے گزر جاتے ہیں، وہ وہیں پر نہیں ٹھہر جاتے کہ وہیں پر جو ہے وہ رک جائیں اور اپنا وقت اور اپنی صلاحیت اور اپنا پیسہ لغو میں خرچ کرنا شروع کرتے ہیں، بلکہ وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ان کی کیا خصوصیت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں کو کھلے آنکھوں اور کھلی آنکھوں اور کھلے کانوں سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد عمل بھی کرتے ہیں، سن کے نہیں فارغ ہو جاتے بلکہ سننے کے بعد عمل بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ عباد الرحمان کی خصوصیات میں کہ دعا مانگنے والے ہوتے ہیں، یعنی اپنی کوششوں پہ بھروسہ نہیں ہوتا بلکہ اتنے اچھے بننے کے باوجود بھی کیا ہوتے ہیں، دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے ہم کتنے بھی اچھے ہو جائیں، کتنی بھی نیکیاں کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ہی اتھارٹی ہے کہ اللہ نے قبول کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو عباد الرحمان ہیں، یہ عباد الرحمان کی ایک خصوصیت کیا ہے کہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ صحابہ کرام کی بھی جو صفات ہمیں نظر آتی ہیں صحابہ کرام کی سیرت کے واقعات میں، اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ کی طرح سمجھتے تھے، اور ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہم پہاڑ جیسی غلطیاں بھی کر جاتے ہیں اور ان کو بھی ہم اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ہم نے اپنے رویوں کو خود ہی چیک کرنا ہے۔ یہ 9 صفات تھی عباد الرحمان کی سورہ فرقان میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک رول ماڈل رکھ دیا ہے، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی، اپنی شخصیت کو سنوارتے ہیں یا ہمارے اپنے ہی کوئی پیمانے ہیں۔ پھر سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری دعا بتائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دیجیے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دیجیے، یعنی ہماری جو بیویاں یا ہماری جو ازواج، جو ہماری اولاد ہے، ازواج جو ہمارے ہیں ان کو صالح بنا دیجیے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، ان دونوں یہ جو رشتے ہیں ان کی طرف سے ہمیں سکون دیجیے، ان کو صالحیت کی طرف لے کر آئیے، ان کو نیک بنا دیجیے اور پرہیزگاروں کا امام۔ بڑی پیاری بات ہے اس دعا کے اندر کہ ہم وہ لوگ ہوں، ہماری فیملی، ہمارا خاندان، ہم وہ لوگ ہوں کہ جو ہم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے والے ہوں، لوگوں کو لیڈ کرنے والے ہوں، اتنا زیادہ اس کام کے اندر انوالو ہو جائیں کہ
لوگ ہم سے رہنمائی بھی حاصل کریں، اور ساتھ میں ہماری جو تگ و دو اور کمپٹیشن ہو ہماری فیملی کا، وہ پراپرٹی کے لیے نہیں ہو، وہ اس لیے نہیں ہو کہ بچے جو ہیں فلاں ڈگریز لے لیں، بلکہ ہم اور ہمارے بچے اور ہمارے ازواج جو ہیں وہ متقین کے امام بنے۔ یہاں پر سورہ فرقان کمپلیٹ ہوتی ہے، جس کا خلاصہ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے۔ ایک سوال جو ہے وہ بس سامنے ہم رکھیں گے، اور آج ہر سورت کے آخر میں ہم ایک سوال اپنے لیے لیں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس سورت کا پیغام جو میرے لیے تھا، اب وہ پیغام مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے جو اتنی ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان کے بعد سوال یہ ہے کہ ہم زندگی میں کس کے محبوب اور پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، ہماری آئیڈیل کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، کون سی صفات ہیں جو ہم اپنانا چاہتے ہیں۔ کیا عباد الرحمان بننے کے لیے ہمیں خود ہی محنت کرنی ہوگی، یا کوئی معجزہ ہوگا، کوئی میریکل ہوگا اللہ کی طرف سے کہ ہم ایسے بن جائیں، یا یہ ایفرٹس ہمیں خود ڈالنی ہوگی؟ یہ پیاری بہنوں یہ سوال ہے کہ ہمارے محبوب اور پسندیدہ بننے کا معیار اور کیا سٹینڈرڈ ہے۔ یہ سورہ فرقان تھی جس پر سے ہم گزرے ہیں، اور سورہ فرقان کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے اور سورہ اگلی سورت کی طرف آئیں گے، جو سورہ ہماری ہے یہاں پر سورہ شعراء۔ اس کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں۔ سورہ شعراء مکی سورت ہے، اس کی تقریباً 227 آیات ہیں، اور اس کو پیراگرافس میں جو ڈسٹریبیوٹ یعنی مضامین میں جو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے، تو 10 اس کے مضامین ہیں، جو مختلف مضامین ہیں جن کے اوپر سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ گزریں گے۔ اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اس کا مرکزی مضمون قرآن پر ایمان کی دعوت اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر دی ہے۔ اچھا، سورہ شعراء جو ہے آپ کے سامنے اس کا ویل بھی موجود ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے مضامین ہیں، جن مضامین کو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اس کا زمانہ نزول بھی مکہ کے بیچ کا دور ہے، اور کفار کے مستقل اعتراضات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ ہٹ دھرم ہیں اور یہ بات کو نہیں مانیں گے۔ اسی طرح سے سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں، اور قرآن کی حقانیت اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے اس سورت کے اندر ان شاعروں کی مذمت کی گئی ہے جو ہر قسم کے موضوع لے کر اس میں یعنی کسی بھی قسم کی عشقیہ شاعری یا اس طرح کی شاعری کے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح کی شاعری لیتے ہیں اور اس کے اوپر بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ شعراء کا یہ بنیادی موضوع ہے۔ اچھا، سورہ شعراء کا جب ہم پہلے پیراگراف کی طرف پڑھیں گے، آیت نمبر 1 سے 6 تک، اس پیراگراف میں، اس مضمون میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کروایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درد مندی کا ذکر کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تکذیب ہے، جو ان کی میسج پر جو انکار کیا جاتا تھا، اس پر قریش کو دھمکی دی گئی ہے۔ اگر ہم اس سورت کو شروع کرتے ہیں سورہ شعراء کی آیت نمبر 1 سے 6 میں، تو اس کی میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نصیحت بھی آتی ہے، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ پیاری بہنوں، بڑا ہی اہم مضمون ہے، اور اس مضمون میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس غم میں وہ جان نہ دے دیں کہ ایمان کیوں نہیں یہ لوگ لاتے۔ ہم اگر اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں تو جب سے ہم نے یہ دور قرآن شروع کیا ہے، قرآن کی پہلی سورت سے بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو وقت ہے، ہماری جو صلاحیت ہے، ہمارا جو بھی ہمارے اندر خوبیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، زندگی سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے دی ہے، اس کا مقصد پہچاننے میں ہم ابھی تک تھوڑا سا پیچھے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی اور اللہ سے جڑنے کی، لیکن جو مقصد زندگی ہے اس سے ہم تھوڑا اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اور جو لوگ مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارے، آسان الفاظ میں ہم ان تک اس بات
کو پہنچائیں اور قرآن کی دعوت لے کر ان تک پہنچیں. اور اس میں ہمارا رول کیا بن جاتا ہے؟ ہم دائی بن جاتے ہیں, ہم بلانے والے بن جاتے ہیں. تو یہاں سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو بھی دائی ہو اس کو دوسروں کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے اور اس کے لیے اپنی کوشش کرنی چاہیے. یہ صرف یعنی پیغمبر کا کام نہیں تھا, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ان کو ان کی سوچ یہ نہیں تھی کہ اپنی پراپرٹی بنا لیں اور اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے جو ہے فیملی کے لیے کوئی ایسے کام کر لیں کہ جو ان کے دنیا سے جانے کے بعد کام آئے, بلکہ ان کی فکر یہ تھی کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے, ہم نے بھی ان طریقوں کو کہ جن سے اللہ کا نظام قائم ہو جائے اس کے لیے اپنی کوششیں کرنی ہے, اور پھر ان طریقوں سے سوچنا ہے جن سے بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچ سکے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. سورہ شعراء کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں. دوسرا پیراگراف ہے جس میں آیت نمبر 7 سے 9 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بڑی عمدہ طریقے سے نباتات پیدا کی ہیں اور بڑی زبردست اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت فکر دی ہے اور یہ پوچھا ہے کہ دیکھو یہ میری صفات ہیں, اب کیا تم غور نہیں کرو گے. پھر تیسرے پیراگراف کی طرف اگر ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہاں واقعہ بیان کیا ہے. پیاری بہنوں, آج ہم جو صورتیں کریں گے اس میں ہمیں جگہ جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے مختلف واقعات ملیں گے, اور سورہ قصص تک جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ اپنے سفر میں تو ہم کوشش کریں گے کہ وہاں اور مزید ڈیٹیل سے اس چیز کو ڈسکس کریں اور دیکھیں کہ یہاں ہمیں کیا میسج ہمیں ملتا ہے. آیت نمبر 10 سے لے کر 68 تک بہت بڑا حصہ ہے اس سورت کا بھی, کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری داستان بیان کیا ہے کہ موسیٰ فرعون کا کیا معاملہ تھا اور کس طریقے سے وہ حضرت موسیٰ کو بار بار دھمکیاں دیا کرتا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا تھا کہ اچھا اگر تم سچے ہو تو پھر تم بتاؤ, اپنا کوئی معجزہ دکھاؤ. حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تھا اور فرعون کے جو سردار تھے وہ اس وقت یہ کہنے لگے تھے کہ اچھا یہ ایک ماہر جادوگر ہے اور اپنے جادو کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ تم کو ملک سے نکال دے. اور پھر مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے تھے, اور اس وقت جب وہ میدان میں آئے تو فرعون نے کہا, ان سے کیا کہا کہ بھائی ہمیں تو انعام ملے گا اگر ہم غالب رہے. فرعون کے جادوگروں کی یہ خواہش تھی. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کا دکھاتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک معجزہ دکھایا, اپنا عصا پھینکا, اور فرعون نے کہا کہ جب اس کے جادوگروں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ان کے اپنے ہی اوپر سازش الٹ گئی, انہوں نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو کہا ہم نے تو مان لیا. فرعون نے کہا کہ بھئی تم نے موسیٰ کی بات مان لی ہے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. پھر اس کے بعد اس نے ان کے اوپر بھی ٹارچر کیا اور ان کو کہا کہ ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے میں تمہارے کٹوا دوں گا. یہ پورا واقعہ بتانے کے بعد اور قرآن میں جہاں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات بتائے ہیں ان کو بتانے سے مقصد یہی ہے کہ ہم غور و فکر اور تدبر کریں اور یہ سوچیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. آگے چلتے ہیں سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 69 سے 194 تک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے, اور یہ بھی ساتھ میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہ آئیں گے, قیامت کے دن توحید پر یکسوئی کام آئے گی. جنت جو ہے اس دن متقین کے قریب لے آئی جائے گی. ابھی تو دنیا میں جو اللہ کی بات پر عمل کرنے والے, اللہ سے ڈرنے والے, الرٹ رہ کر زندگی گزارنے والے, ان کی پہنچ سے بہت سی چیزیں, اچھی چیزیں دور ہو جاتی ہیں, بہت سی لگژریز, بہت سے آرام و آسائش, بہت ساری نعمتیں. لیکن آخرت کے دن جس دن ڈے آف ججمنٹ ہوگا اس دن جنت ان ڈرنے والوں, ان بچنے والوں, الرٹ رہ کر زندگی گزارنے والوں کے قریب لے آئی جائے گی. حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے جس میں حضرت ابراہیم جو ہم بار بار پڑھتے ہوئے بھی آئیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ بھائی تم کس کو پوجتے ہو, تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بت ہیں جن کی پوجا میں ہم لگے رہتے ہیں. اور حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ یہ تو تمہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے اور یہ تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. اور بڑی پیاری جو دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں بلکہ حضرت ابراہیم نے جو تعارف کروایا اللہ کا, وہ کیا کہ وہی تو میری رہنمائی فرماتا ہے, وہی تو جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے, اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی تو مجھے شفا دیتا ہے, جو مجھے موت دے گا اور دوبارہ جو مجھے زندگی بخشے گا. یعنی تم نے جن لوگوں کو معبود بنایا ہوا ہے ان معبودوں کی تو اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے, میں تو اس رب کو ماننے والا ہوں کہ جو رب مجھے کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے اور مجھے شفا بھی دیتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ایک طریقہ کار تھا
جو انہوں نے اپنی قوم سے اپنایا، اور ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہر نبی، ہر پیغمبر کی ڈفرینٹ اسٹریٹجی تھی، اور انہی اسٹریٹجیز کے تحت انہوں نے اللہ کی مدد اور اللہ کی سپورٹ، اللہ کی رہنمائی سے کام کیا۔ لیکن زیادہ تر انبیاء کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کے قوم کے لوگ اس چیز پر یقین نہ کر سکے، اور بہت کم لوگ تھے جو ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتے ہیں آیت نمبر 91 میں کہ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی۔ ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں وہ کہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا تمہاری وہ کوئی مدد کرنا یا خود تم اپنا بچاؤ کر سکتے ہو؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ اس کے بعد قوم نوح کا تذکرہ ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کے جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، اور تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم تجھے مان لیں؟ ان لوگوں کا جواب تھا کہ حالانکہ تمہاری پیروی تو بالکل جو کم درجے کے لوگ ہیں انہوں نے کی تھی۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں کیا جانوں ان کے عمل کیسے، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے، کاش تم شعور سے کام لو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو وارن کیا کہ اگر آپ باز نہیں آئے تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ ہیں جو مجھے بات نہیں مان رہے، میری قوم جو ہے اس نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب آپ ان کی اور میرے درمیان میں فیصلہ کر دیجئے۔ پھر اس کے بعد عاد کی قوم کا تذکرہ ہے۔ ان کے رسولوں نے جھٹلایا، جن کے ان کے بھائی ہود نے ان کو بچایا اور ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تم مجھ سے ہی ڈرو، اور اس پر تمہیں کسی عذر کا تم سے طالب نہیں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا کہ باغ اور چشمے بھی ان کو دیے گئے، لیکن انہوں نے اس کے بعد بھی جھٹلایا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر آگے سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ ان کے بھائی صالح نے بھی ان کو وارن کیا تھا، انہیں کہا تھا کہ بھائی تم پہاڑ کھود کر فخریاں ان میں عمارتیں بناتے ہو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ لیکن کیا ہوا، ان کے جو بے لگام لوگ تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تو محض سحر زدہ آدمی ہے، ہم جیسا ایک انسان ہے، اس کے سوا اور کیا ہے۔ یعنی انہوں نے بھی جھٹلا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ پھر اس کے علاوہ لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ ان کے بھائی لوط نے کہا، پھر ان کا وہی اسٹیٹمنٹ تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو؟ تم تو بہت ہی حد سے زیادہ گزر گئے ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی نہ مانا اور نہ سمجھا، اور اس کے بعد ان کو بھی عذاب دیا گیا۔ پھر اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے جو نبی تھے شعیب علیہ السلام، انہوں نے بھی ان کو وارن کیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نہ مانا، تو بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب ان کو دیا گیا۔ یہ جو آیات ہمارے سامنے آتی ہیں، ان آیات میں مختلف انبیاء کے واقعات ہیں، جن واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کا کیا انداز تھا۔ پھر آگے بھی ہم چلیں تو مختلف آیات میں قرآن کے مختلف حصوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو اقوام ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور نئے آنے والوں کو وارن کیا ہے کہ تم نے کس طریقے کا طریقہ اپنانا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ 192 سے آیت نمبر 227 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور تسلی دی گئی ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، لیکن لوگوں کا کیا طریقہ ہے کہ لوگ اس کو عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں سورہ شورى کی آیات میں کہ تم نے کچھ غور کیا کہ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں سے شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یہاں پر ایک انسپریشن ملتی ہے کہ انسان اپنے قریب کے رشتہ داروں کو دین کی طرف دعوت دے، اور ساتھ میں اس سورت کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو شورا ہیں، جو الٹے سیدھے کلام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ ہی چلا کرتے ہیں، اور وہ ہر بات میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے ہی نہیں، یعنی بڑی ایگزیجریشن سے کام لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں سورت کی فرماتا ہے کہ ظلم کرنے والوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہو سکتے ہیں۔
یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ شورا ختم ہوتی ہے، اور سورہ شورا کے ختم ہونے کے بعد میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ ہر سورت کے اختتام پر ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گی. سوال یہ ہے سورہ شورا کی روشنی میں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان قوموں کی طرح ہو چکے ہیں جو اپنے ارد گرد نشانیاں تو دیکھتے تھے اور پھر بھی ان کے رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہم اپنی جان دین کے کاموں کے لیے کھپا لیں؟ کیا ہم بھی یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر دعوت کا کام کیا اور اپنی پوری محنت اور پوری کوشش کرنے کے باوجود وہ اس کے لیے راتوں کو بھی دعا مانگتے تھے اور لوگوں کی جو ہدایت ہے اس کے لیے بڑی زیادہ فکر کیا کرتے تھے؟ کیا میں اور آپ، میرا اور آپ کا یہ رویہ ہے کہ ہمارا رویہ اس سے اپوزٹ ہے؟ یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اگلی جو سورت ہے وہ سورت بھی بہت اہم ہے، اور وہ سورت ہے سورہ نمل، جس پر ہم انشاءاللہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ سورہ نمل میں ہمارے لیے کیا میسج ہے. سورہ نمل بھی مکے کا جو ایک بیچ کا دور تھا اس کے اندر اتری، اور سورہ نمل کے اندر جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی وہی اسی طرح کا سملر بیک گراؤنڈ ہے جس طرح کی پچھلی صورتیں تھیں. اس سورت کے اندر اگر ہم اس سورت میں آگے چلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکی سورہ ہے اور اس کے اندر 93 آیات ہیں. اس کو 8 مضامین میں تقسیم کیا گیا ہے. سورہ نمل کا جو مرکزی مضمون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن کی جو دعوت ہے اس کو مختلف واقعات کے ذریعے سے ایکسپلین کیا گیا ہے، اور یہ دعوت دی گئی ہے کہ توحید اور آخرت کو قبول کر کے اسلام لے آؤ ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود کے بعد. اچھا، سورہ نمل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 قسم کے انسان اور 3 قسم کے جو رویے ہیں ان کا تذکرہ ہے. یعنی مختلف 3 انسانوں کی مختلف اقسام، 3 مختلف پرسنالٹیز اور ان کے 3 مختلف رویے، ان کا اللہ نے یہاں پر اس صورت کے اندر تذکرہ کیا ہے. بڑی اس کے اندر بڑے دلچسپ حقائق ہیں. ایک تو قرآن کے واقعات ہیں جو خود اپنے طور پر کسی بھی کتنی ہی انگیجنگ اسٹوری ہو اس سے زیادہ انگیج کرنے والے قرآن کے واقعات ہیں. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے قرآن کے واقعات کو پڑھنے سے؟ یہ مقصد ہے کہ ہم اس کے لیے اس سے لیسنز لیں اور ان سے انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں. اور یہ جو قرآن اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، اس قرآن کو اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہسٹری بھی بتائی. بڑی کسی نے مجھے اگزامپل بڑی پیاری سی دی تھی جو مجھے ایگزیکٹلی بالکل اس کے الفاظ یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ جس طریقے سے ہم ایک میوزیم میں جاتے ہیں، کلچرل ہسٹری میوزیم ہے، کلچرل میوزیم ہے، چائلڈہڈ میوزیم ہے، سائنس میوزیم ہے، اور اس کے اندر جا کے مختلف چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح سے قرآن جو ہے اس کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کلچر بھی ہے، سائنس بھی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے. جیسے میوزیم کے ڈفرینٹ رومز ہوتے ہیں، سب میں جائیں اور جا کے دیکھیں اور پھر اس کے بعد حیران ہوں، ان واقعات کو دیکھیں اور ہسٹری کے جو واقعات ہیں ان سے ان گزرے ہوئی باتوں سے سبق اپنے لیے لیں. یہ اسی طرح سے ہم سورہ نمل بھی پڑھیں گے. سورہ نمل میں سب سے پہلے جہاں سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا جو پہلا مضمون ہے آیت نمبر 1 تا 6، اس میں قرآن کا تعارف ہے، مومنین اور منکرین کی صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے اور وہ اسی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. یہاں پر اور آگے فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن حکیم ایک علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. یہ قرآن کا تعارف ہے اور ساتھ میں جو ماننے والے ہیں اور جو انکار کرنے والے ہیں دونوں کی صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں. دوسرا پیراگراف کی طرف اگر چلیں ہم اور دوسرا مضمون جس کا ہم جائزہ لیں تو اس میں پھر آیت نمبر 7 تا لے کر 14 تک 7 to 14 اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پھر سے
بیان کیا ہے. اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سورہ قصص تک پہنچیں گے تو بہت ساری باتیں کلیئر ہو چکی ہوں گی اور پھر وہاں سے ہم اس قصے کی تفصیل جانیں گے اور اپنے لیے لیسنز لرن کریں گے. یہاں پر حضرت موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آتی ہے, میں ابھی وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن کر لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو جاؤ. اور وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہو جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے, پاک ہے اللہ سب جہان والوں سے کا پروردگار. اے موسیٰ کہ میں ہوں اللہ تعالیٰ زبردست اور دانا. اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ ذرا اپنی لاٹھی تو پھینکیے. جب موسیٰ دیکھتے ہیں کہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں, پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہتے ہیں, ڈریے نہیں, میرے رسول ڈرا نہیں کرتے, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتے ہیں کہ کسی نے قصور کیا ہو تو ٹھیک ہے لیکن میرے رسول ڈرتے نہیں ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کا ان کو یقین دلاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ جب ہماری نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے, انہوں نے بھی سراسر ظلم کیا اور غرور کی راہ اپنائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا احوال ہے. پھر تیسرے پیراگراف کی طرف آتے ہیں جس میں آیت نمبر 15 سے لے کر 44 تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور خلافت پر جو ان کو گورنمنٹ دی گئی تھی, جو پاور دی گئی تھی, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے, ہمیں ڈیٹیلز بتائی ہیں. اتنی ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں ہر کسی واقعے کی جتنی ہماری ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ صرف کوئی یہ قرآن ایسی کتاب ہوتی جس میں اسٹوری ٹیلنگ ہے تو obviously اس کے اندر ہر ڈیٹیل اور جزیات موجود ہوتی, لیکن سمجھ میں ہمیں یہی آتا ہے کہ عام واقعات اور عام کتابوں میں کیا فرق ہے اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ صرف اتنا بتایا گیا جتنی کی ضرورت ہے, جتنا نہیں unnecessary تھا وہ بتایا ہی نہیں کیا. اس صورت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد داؤد علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی بھی تھے اور دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے پاور دی تھی, دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی. اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی اور ان کی ہسٹری میں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس اہمیت کی مختلف وجوہات ہیں. کچھ جو مختصر بات ہے یہ کہ دونوں ہی کے پاس حکمرانی تھی اور ساتھ میں کچھ غلط عقائد بھی بنی اسرائیل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے منسوب تھے. اور اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں سلیمانی ٹوپی اور سلیمانی انگوٹھی کا تذکرہ ہے, لیکن سورہ بقرہ میں ان ساری چیزوں کو کی تردید کی گئی ہے کہ سلیمان جو ہے وہ بھی اللہ کا بندہ تھا اور اللہ کی عبادت کرنے والا تھا. لیکن بنی اسرائیل کی ہسٹری میں بھی ان کی بہت زیادہ اہمیت تھی. اچھا, حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں جو بتاتے ہیں اس میں ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں, ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں, بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. سلیمان کے لیے جن اور انسانوں کے اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے وہ پورے ضبط رکھتے تھے اور یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک تو اللہ کے بندے تھے, یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے تھے, اللہ کا پیغمبر, اللہ کے نبی تھے اور اس چیز پر ایمان رکھتے تھے. پھر ان کو پرندوں کی لینگویج سکھائی گئی تھی, جو باتیں پرندے کرتے ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ آتی وہ ان کو سکھائی گئی تھی. اور پھر ساتھ میں ان کو ہر طرح کی نعمت بھی دی گئی تھی. اور یہ بھی بات ہے کہ جن اور انسان اور پرندوں کے جو لشکر تھے وہ ان کے انڈر میں تھے. اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی ایک طرز حکومت کی جو ایک خصوصیت تھی, ایک جو ہمیں اسپیشلٹی نظر آتی ہے وہ کیا ہے, وہ یہ کہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کے انڈر میں جو لوگ ہیں وہ کون کون ہیں, پرندے ہیں, جن ہیں, انسان ہیں, اور ان سے کس طرح سے کام لینا ہے. یہاں پر ہمیں ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں کچھ مختلف لگیں اور کچھ عجیب لگیں. ویسے تو ہم قرآن پڑھتے ہوئے گزرے بھی ہیں بہت دفعہ ایسی باتوں سے کہ جو ہماری عقل میں نہیں آتی, لیکن اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو تخلیق کیا ہے لیکن ساتھ میں کائنات کی اور مخلوق بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی کائنات کا ایک سسٹم ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح سے چلا رہے ہیں وہ ایک عام انسان کی طرز حکومت سے بہت مختلف ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, ہم تو بس اپنا ایک چھوٹا سا گھر کا سسٹم ہی چلا لیں, یہی بڑی بات ہے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں انسانوں کے لیے بڑی رہنمائی اور بڑی یعنی سبق سکھائے گئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے. آگے چلتے ایک واقعہ ہے چونٹی کا واقعہ. اس سورت کا نام بھی سورہ نمل ہے اور اس میں ایک واقعہ چونٹی کے حوالے سے ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوچ کر رہے تھے, یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور تمہیں خبر بھی نہیں ہو.
حضرت سلیمان کیا کہتے ہیں اس بات پر مسکراتے ہوئے اور ہنس کر کہتے ہیں کہ اے رب مجھے قابو میں رکھیے کہ میں آپ کے اس احسان کا شکر ادا کروں جو آپ نے میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو آپ کو پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں کا میں داخل کر لیجیے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ ایک تو چونٹیوں کی وادی ہے اور چونٹیاں موجود ہیں اور وہ اپنی پریشانی کا اظہار کر رہی ہیں۔ یہ بھی وہی واقعہ ہے کہ جس کو ہم جتنا زیادہ ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں صرف سمجھانے والی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ چونٹیاں بھی ان کی اسی سلطنت کا حصہ تھیں، اور وہ پریشان ہو گئی تھی کہ ان کے لشکر ان کو روند نہ دیں، ان کے اوپر سے نہ گزر جائیں، اور انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ اور چونکہ حضرت سلیمان بات سمجھ سکتے تھے، جتنے بھی حشرات الارض اور جانور اور پرندے ہیں، تو حضرت سلیمان مسکراتے اور یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، بلکہ شکر ادا کرتے ہیں اور اپنا جو ٹیلنٹ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک انسپریشن ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی دعا ہمارے سامنے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، اور ہمیشہ نیک کام کرتا رہوں جس سے تو راضی ہو جائے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ آپ تمام سسٹرز جو آج اٹینڈ کر رہی ہیں، 2 دعائیں اب تک ہو گئی ہیں، بڑی ہی پیاری دعائیں ہیں۔ دعاؤں میں جو دعائیں ہم مانگتے ہیں، ان دعاؤں میں جو زیادہ حصہ ہوتا ہے وہ ہماری چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اور فکریں ہوتی ہیں، جن کو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، لیکن ساتھ میں شکر ادا کرنا بار بار، اور ان ساری چیزوں پر شکر ادا کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمارے والدین کو عطا کی ہے، ہمارے ارد گرد جو ہمارے والدین، ہماری خاندان، ہماری فیملی اس کو عطا کی ہے۔ اور ساتھ میں یہ دعا بھی مانگنے کی ترغیب ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہا جائے کہ نیک کام اللہ تعالیٰ مجھے کرنے کی توفیق دیجیے، اور نیک کام وہ نہیں کہ جن کو میں نیک سمجھتا ہوں، جن کو میں بڑے شاندار کام سمجھتا ہوں اور جن کے لیے بڑی میں سوچتا ہوں کہ ایسا یہ کر لوں گا تو پھر سب میں بڑی واہ ہو جائے گی، بلکہ ایسے نیک کام کہ جن نیک کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اور پھر ساتھ میں دعا کیا ہے کہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجیے۔ یہ یعنی دعا ہے، اور اس سے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر ایک دن سلیمان علیہ السلام آیت نمبر 20 میں ہم دیکھیں کہ اپنے پرندوں کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ پرندے بھی ان کے انڈر میں تھے، ان کی آرمی میں تھے، اور کہا کہ کیا بات ہے میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ بیان کرنی ہوگی۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں کہ دنیا کے جو لیڈرز ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو گورنمنٹ میں تو آ جاتے ہیں، پاور میں تو آ جاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے انڈر میں کیا ہو رہا ہے، کون ان کے انڈر میں، اور کس طریقے سے کام لینا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جتنی بھی دنیا کے اندر اس وقت مخلوقات تھی، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا تھا، ان سب کی کنٹرولنگ پاور ان کے ہاتھ میں دی تھی۔ اس کے باوجود ایک پرندے کے غائب ہونے پر بھی وہ اس کا نوٹس لے رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں تھا۔ یہ جو ہے ایک واقعہ میں نے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد بھی ملکہ سبا کا واقعہ ہے کہ وہ جو ہدہد تھا اس نے کہا کہ میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا کیا، اور اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں شاہراہ سے روک دیا ہے۔ اور آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو انفارمیشن ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ابھی ہم دیکھ لیتے کہ اس ہدہد سے کہتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اچھا یہ میرا خط لے کر جاؤ اور ان لوگوں کی طرف ڈال دو، وہ جو ملکہ سبا کی قوم تھی۔ اور جب ملکہ تک وہ خط پہنچتا ہے تو ملکہ کیا بولتی ہے؟ سورہ نمل میں ہمیں ملتا ہے کہ ملکہ کہتی ہے کہ اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم لیٹر آیا ہے، خط آیا ہے، اور وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور اللہ رب العالمین کے نام، اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم سرکش نہ ہو اور میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ اب ملکہ تک جب یہ بات پہنچتی ہے، اس تک یہ لیٹر آتا ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، اس کے جو وہاں کے جو دربار میں لوگ موجود تھے ان سے یہ صلح مشورہ لیتی ہے، سجیشنز لیتی ہے کہ بھئی مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے بغیر تو کسی معاملے کا فیصلہ کرتی نہیں ہوں۔
اب وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. ملکہ کہتی ہے بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. اب میں کیا کرتی ہوں، ملکہ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی، اس نے کہا چلو میں دیکھتی ہوں، میں ان کی طرف ایک گفٹ، ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ اس کا کیا جواب آتا ہے. جب وہ ملکہ کا جو ریپرزینٹیٹو تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور ان کو بتاتا ہے، گفٹ اور ہدیے دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ مجھے خدا نے دے رکھا ہے اس سے بہت زیادہ ہے. سلیمان علیہ السلام اب کیا کرتے ہیں، اپنے اہل دربار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تم میں کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کا تخت اس میرے سامنے لے کر آتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے سامنے حاضر ہو جائیں، یعنی ذرا جلدی سے یہ کام کرنا ہے. ان میں سے کیا ہے، ایک جن ان سے کہتا ہے کہ آپ کے سامنے میں لے کر آ جاؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے اٹھیں میں آپ کے سامنے یہ پلک جھپکتے ہوئے یہ تخت لے کر آ جاؤں گا. اب کیا ہوتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ تخت آ جاتا ہے اور سلیمان علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ وہ تخت ان کے پاس آ گیا ہے تو وہ پھر کیا کہتے ہیں، پھر شکر کا رویہ. اتنی پاور، اتنی اتھارٹی ان کے پاس موجود ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھنے اور اتنی طاقت، اتنی زیادہ معجزہ، اتنا میریکل ہونے کے بعد بھی ایک فرد کی کیا رویہ ہے اس کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت بن جاتا ہوں. اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سنجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو کہ دیکھیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. جب ملکہ آتی ہے وہاں پر، اب تخت تو پہنچ گیا، اب ملکہ آ رہی ہے. اب ملکہ جب آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے. وہ کہتی ہے یہ تو وہی ہے. فوراً ہی وہ پہچان لیتی ہے، اوبیسلی وہ اس کے استعمال میں رہا ہے تو وہ اس کو پہچان لیتی ہے. اور اس کے بعد کیا کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم نے سر اطاعت جھکا لیا. اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اپنے اس نے پائچے اوپر اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی کہ اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. پیاری بہنوں، جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس سورت کے اندر ہمیں 3 قسم کے مختلف لوگ نظر آ رہے ہیں اور ان کے 3 رویے ہیں. ایک فرعون کا معاملہ ہے کہ فرعون کو اللہ نے پاور دی اور فرعون اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اڑ کے کھڑا ہو گیا. اور ایک اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگزامپل ہمارے سامنے رکھی ہے، ان کا رول ماڈل ہمارے سامنے رکھا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ پاور ہونے کے باوجود، ساری اتھارٹی ہونے کے باوجود اللہ کی حکمرانی اللہ نے ان کو عطا کی. لیکن ان کا رویہ کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رویہ یہ تھا کہ اس ساری طاقت اور قدرت ملنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو حکومت ان کو عطا کی تھی اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے والے تھے. ان کے انڈر میں جو لوگ دیے گئے تھے ان پہ ظلم اور ستم اور زیادتی کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ان کا خیال رکھنے والے تھے اور ان کے بارے میں نالج رکھنے والے تھے. یہ نہیں کہ اللہ نے بڑا حکمران بنا دیا کسی بھی کنٹری کا یا کسی قوم کا، کسی گروپ کا، یا ایون گھر کے اندر ہم لیڈرشپ ہمارے پاس آ جاتی ہے لیکن نہ گھر کے لوگوں کا پتہ ہے، نہ ہماری اپنی کمیونٹی کے لوگوں کا پتہ ہے جو ہمارے انڈر میں دی گئے، جو رعیت ہماری ہے اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں خبر رکھنا. پھر اس کے بعد تیسرا کیریکٹر کس کا بتایا گیا ہے؟ ملکہ سبا کا بتایا گیا ہے کہ وہ حالانکہ نہ ماننے والی تھی، حالانکہ وہ ایمان رکھنے والی نہیں تھی اور معبودوں کو پوجا کرتی تھی، اس کے باوجود جب اس کے سامنے حق آ گیا تو اس نے سارا ایویڈنس دیکھنے کے بعد اور ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود کے بعد جب اس کا دل مطمئن ہو گیا تو وہ ڈھٹائی کے ساتھ اپنی پچھلی رویے پر اڑی نہیں رہی، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے کر آ گئی. یہ بھی ایک انسپریشن ہے کہ جب تک صحیح بات آپ تک نہیں پہنچتی، جب تک تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، لیکن اگر صحیح بات پہنچ جاتی ہے تو اس صحیح بات کے پہنچنے کے بعد اپنے غلط رویوں کے اوپر نہ اڑ جانا اور ان کے اوپر انسسٹ نہ کرنا. یہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے اور ان کی زندگی سے سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم بھی انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں. اس کے بعد جو چوتھا مضمون ہے سورت کا وہ حضرت صالح
علیہ السلام اور قوم سمود کا تذکرہ ہے، ابھی پچھلی صورت میں بھی یہ تذکرہ آیا. پھر 5واں جو پیراگراف ہے اس میں حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کی بدعمالی اور اس کی ہلاکت کا ذکر ہے، اور ساتھ میں 6 پیراگراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جو خدمات ہیں ان کی تعریف کی ہے، جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اور پھر ہم اس کے ساتھ آگے بھی بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر اس صورت کے اندر ہمارے لیے کیا میسج دیتے ہیں. آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی کہیے کہ حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے بندوں پر جنہوں نے اس کو برگزیدہ کیا. ان سے پوچھو کہ اللہ بہتر ہے کہ وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہیں تھا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. اور وہ کون ہے کہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخوں کو گاڑ دی اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے. کون ہے؟ کتنی پیاری آیت ہے کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بتاتا ہے. کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستے دکھاتا ہے؟ کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لیے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. پھر سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہہ دو کہ لاؤ اگر اپنی دلیل، اگر تم سچے ہو. ان سے کہو آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کا علم تو ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے. یہ اس کی طرف سے شک میں ہے بلکہ یہ اس سے خود اندھے ہیں. پیاری بہنوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بار بار ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ سوال ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ خود ہی غور کر لو. اگر تم کسی کی بات نہیں بھی سننا چاہ رہے لیکن اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے، اپنے دل کی کیفیات سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو تمہارے ارد گرد اللہ کی توحید کے جو دلائل ہیں، اللہ کی کائنات میں جو نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی ذات میں، تمہاری اپنی زندگی کے مد و جزر میں، تمہاری زندگی میں آنے والی تبدیلیوں میں، تمہارے ارد گرد سوسائٹی میں آنے والی تبدیلیوں میں، تمہارے ملکوں میں، تمہارے شہروں میں، تمہاری ارد گرد جو فضا ہے اس میں، ان سب میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، تم اپنے آپ سے خود سوال کرو کہ یہ کیا خود بخود یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا ان سب کو کنٹرول کرنے والی کوئی اتھارٹی ہے. ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مشرکین کو وارن بھی کیا ہے. 8واں جو مضمون ہے، 8واں پیراگراف ہے جس کے اندر آیت نمبر 70 سے لے کر 93 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہیں اور مومنین کے لیے قرآن ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اللہ پر بھروسہ کرنے کی تاکید کی ہے اور یہ کہا ہے سورہ نمل کی آیات ہیں کہ اے نبی ان کے حال پر رنج نہیں کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. وہ کہتے ہیں کہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ ان کو جواب یہ دے دو کہ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے ہی قریب آ لگا ہو. اور حقیقت یہ کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ اپنی شکر ادا نہیں کرتے. بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ اپنے ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آسمانوں اور زمینوں کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو اس واضح کتاب میں نہیں لکھی ہو. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. آیت نمبر 70 سے 93 تک یہ مضامین ہمیں ملتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہماری بات پورے ہونے کا وقت آ جائے گا اور ہم ان کے لیے جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، لوگ ہماری بات پہ یقین نہیں کرتے. اور ذرا تصور کرو جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں کو گھیر لائیں گے کہ جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ ان کی تقسیم کرے گا یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو پھر ان سے کوسچن آنسرز ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اچھا بڑی
بنتے تھے, بڑا جھٹلاتے تھے اور میرے آگے کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ رب العالمین ان سے پوچھیں گے اور تمہارے پاس تو اپنا جو علم تھا اس پر تمہارے اندر بڑا غرور تھا, اور اس کے بعد آج دیکھو کہ تم, اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ اب تم میرے سامنے, اب تو تم واپس بھی نہیں جا سکتے. اس کے بعد یہاں پر قیامت کے احوال میں مزید ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے یہ سارے لوگ. اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے, اور یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے. یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ جس وقت وہ وقت آخر آئے اس وقت جو لوگ بھی ہیں وہ مان جائیں گے. اور آخر میں اس سورہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد کہہ دیجئے, یہاں پر جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں اے محمد ان سے کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. اب جو ہدایت اختیار کرے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے اختیار کرے گا, اور جو گمراہ ہو اسے کہہ دیجئے کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. ان سے کہہ دو کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے, اور تمہارا رب بے خبر نہیں ہے آج سے جو تم لوگ کرتے رہے ہو. یہاں ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے, ہمارے لیے بھی تسلی موجود ہے کہ بات کو پہنچا دینا آگے ضروری ہے. قرآن کو خود سمجھنا جو کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ نازل ہوا ان کے اوپر, ان کے بعد وہ ان کی ذمہ داری ہم تک ٹرانسفر ہوئی. اب جو ذمہ داری ہماری ہے دین کی دعوت کا کام آگے پہنچانا, اس میں اپنی ایفرٹس ڈالنا, اس کے لیے ہم مکلف ہیں کہ ہم یہ کام کریں, اس کے لیے کوشش کریں, اس کے لیے محنت کریں, اس کے لیے اپنے آپ کو لگائیں, اس کی تگ و دو کریں. اس کے بعد اور اس کے لیے اوبویسلی یہ کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں جو کتاب نازل کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر تدبر کریں تاکہ اس کی روشنی میں لوگوں تک دعوت آگے پہنچا سکیں. اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا, اگر کوئی بھی قرآن سے کو اگنور کرنے کا رویہ اختیار کرتا ہے, تو کسی کو ڈنڈے کے زور پر پکڑ کر دین کے اندر لانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ اپنی کوششوں کے بعد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور اس چیز پر یقین کرنا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے کوشچن آنسرز کریں گے, لوگوں کا محاسبہ ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے زندگی کن کاموں میں خرچ کی. یہاں پر سورہ نمل ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے. بڑی مختصر انداز میں ہم اس کے اوپر سے گزرے, لیکن یہی سمری آف قرآن کی بیوٹی ہے کہ ہم ایک ہی نظر میں قرآن کی مختلف صورتوں پہ سے گزر رہے ہیں اور مختلف واقعات دیکھ رہے ہیں اور اپنے لیے انسپریشن اور اپنے لیے لیسنز لے رہے ہیں. سورہ نمل کا جو لیسن ہے ہمارے لیے, جو کوشچن ہمارے سامنے ہے, جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں ہر صورت کے بعد آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, اس میں ہمیں فرعون اور قوم سمود اور قوم نوح کی سرکشی نظر آتی ہے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کے باوجود شکر گزاری نظر آتی ہے. طاقت تھی لیکن شکر گزاری تھی, اور ملکہ سبا کی حق کو دیکھ کر مان لینے والا ایک رویہ نظر آتا ہے. تو ہم یہاں پر یہ سوچنے والے ہوں ہمارے سامنے کیا سوال ہے, ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ پھر ہم کون سا رویہ اپنانے والے ہیں. ہم نے سورہ نمل کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ یہ جو تین لوگ جن کی مثال دی گئی, ان تینوں لوگوں کے الگ الگ کیا صفت تھی, کیا رویہ تھا, اگر کسی کا ایٹیٹیوڈ تھا وہ ایٹیٹیوڈ کیا تھا, اور ہماری زندگی کے اندر ہماری کیا اسٹریٹجیز ہوں, کیا ہمارے رویے ہوں, کس طرح کی ہماری سوچ ڈیولپ ہو, اور ہمارے دل کہیں اتنے سخت نہ ہو جائیں کہ اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں, اس کے باوجود اللہ کی نشانیاں دے کر دل نرم ہونے کے بجائے دل سخت ہوتے چلے جائیں. یہ اب ہمارے لیے ہمارے سوچنے کا کام ہے. سورہ فرقان, سورہ شعراء, سورہ نمل, تینوں میں ہم نے اپنے سامنے مختلف سوال رکھے, جن سوالوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم دیکھتے جائیں کہ زندگی میں کس کے محبوب اور پسندیدہ ہم بننا چاہتے ہیں. اور وہ جو بات ہے کہ شروع میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہماری سینٹرل تھیم ہر اسپیکر آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا, جس میں ہمارے لیے میسج موجود ہے, اس کے اوپر جس میں اللہ نے ہم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہاری طرف آیا ہے, کیا تم اس کے اوپر غور نہیں کرتے؟ تو میں نے اور آپ نے مل کے یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے لیے کیا میسج ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ قصص
جو آج کے دن کی ہماری آخری صورت ہوگی، کل سے دوبارہ سٹارٹ ہوگا. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں، اور میں نے جیسے آپ کے سامنے پہلے بھی کہا کہ سورہ قصص کے اندر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے مختلف پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے کی جو 3 صورتیں تھیں ان کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کی کہانی جو ہے موجود ہے، لیکن اس صورت میں ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. سورہ قصص مکی سورہ ہے اور اس کا زمانہ نزول بھی وہی ہے جو سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص جو ہے ایک کے بعد ایک دوسرے کے پیچھے ہی اتری، آگے پیچھے اتری، تو نزول کا ٹائم ان کا ایک ہی ہے. اسی طرح سے اس صورت کے اندر پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف کے حالات ہیں. آیات اس کی 88 ہے، پیراگراف اس کے 9 ہے. مختلف مضامین میں جو تقسیم کیا گیا وہ 9 حصے ہیں. مرکزی مضمون اس کا ہے کہ فساد فی الارض سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. اور کیوں تاکید کی گئی ہے؟ اس لیے کہ اگر فساد زمین میں برپا کرو گے، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرو گے، اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق نہیں گزارو گے اور زمین کے اندر فساد برپا کرو گے تو انجام جو ہے ایسی قوموں کا، ایسے انسانوں کا فرعون اور حامان جیسا ہی انجام ہوگا. یہ سورہ قصص ہے. اس میں پہلا پیراگراف آیت نمبر 1 تا 6 ہے، جس میں حضرت موسیٰ کا واقعہ اور فرعون کا واقعہ دوبارہ بیان کیا گیا ہے. دوبارہ سے مطلب یہ کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا، اس صورت میں بھی موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ ٹھیک حال تمہیں بتاتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے کہ جو ایمان لائیں. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی تھی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، اس کی لڑکیوں کو جینے رہنے دیتا تھا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ ہم مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے ہیں، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھائیں جس کا انہیں ڈر تھا. اب یہاں سے اصل اسٹوری جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. دوسرا پیراگراف ہے آیت نمبر 7 تا 13 میں، جس میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کہاں سے یہ بننی شروع ہوئی اسٹوری اور کہاں تک گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی داستان ہے، اور ایک ساتھ ہی میں چونکہ پڑھ جاؤں گی انشاءاللہ اس کو، اور پھر اس کے بعد ڈسکس بھی اس کو کریں گے ہم. تو آپ دیکھ لیجئے، پہلا پیراگراف ہے، پھر دوسرا ہے. تیسرے حصے میں حضرت موسیٰ کی جوانی کی جو غلطی ہے وہ بیان کی گئی ہے. پھر حضرت موسیٰ کی مدین کی زندگی کے واقعات ہیں، اور حضرت موسیٰ کے منصب نبوت پر جو ان کو سرفراز کیا گیا، ان کو جو دیا گیا اللہ کی طرف سے یہ نام، اس کی ڈیٹیل ہے. اور انشاءاللہ پھر اس کا اگلا مضمون ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے کر آ جائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کیجیے، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو اور ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ اپنے انجام سے بے خبر تھے. ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا. وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کو ڈھارس نہ بنا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. اس نے اس بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا. چنانچہ وہ الگ الگ اس کو دیکھتی رہی تاکہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والوں کی چھاتیاں حرام کر دی تھی. یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اس طرح اس کو رکھیں. اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اور جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا، اس کی نشو و نما مکمل ہو گئی. ایک روز وہ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوا کہ جب 2 آدمی لڑ رہے تھے. ایک نے اسے آواز دی جو اس کی اپنی قوم کا تھا، اور دوسرا دوسری قوم کا تھا، اور اس نے مدد ایکسپیکٹ کی، اور موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا، اس کا کام تمام کر دیا. یعنی کہ جو مخالف قوم کا بندہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مار دیا. اور جیسے ہی یہ غلطی ان سے ہوئی تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کیا کلمات نکلے کہ قال ربی انی ظلمت نفسی
فغفر له انه هو الغفور الرحیم. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا اور میری مغفرت فرما دی، چنانچہ اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی. یہ ڈیٹیل کے ساتھ حضرت موسیٰ کی زندگی کے واقعات ہیں. اور ایک بہت دلچسپ پہلو یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے سورہ یوسف پڑھ کے گزرے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے کیا چیلنجز تھے. یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سٹوری ہے، جو واقعہ ہے، جو ان کی زندگی ہے، دونوں کا جو مرکزی مقام ہے وہ مصر ہے، ایجپٹ ہے، کہ جہاں پر یہ دونوں واقعات بنے اور آگے بڑھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی سملیرٹیز پائی جاتی ہیں. اور جب بھی دورہ قرآن کے بعد آپ کو فرصت ملے تو ضرور بیٹھ کے تلاش کیجئے گا کہ ان دونوں انبیاء کی زندگی کے اندر کیا سملیرٹیز ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی قدرت دکھائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہماری نظر میں ہوتا ہے کہ یہ خطرہ ہے یا یہ ڈینجر ہے اور یہ چیز ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، وہ چیز ہمارے لیے صحیح ہے، تو اصل میں اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا حکمتیں چھپا کر رکھی ہوتی ہیں، یہ حکمتیں ہمیں سمجھنی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جیسے مصر سے مائگریٹ کر کے مدائن آئے اور پھر واپس مصر آئے، اور حضرت یوسف کے قصے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ کنعان سے مصر کی طرف آئے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمرانی دی. اس واقعے میں حضرت موسیٰ کی زندگی میں اس وقت جو ان کی ماں کی ہمیں کیفیت نظر آتی ہے کہ ان کو ایک ڈینجر یہ تھا کہ اس وقت کے جو ظالم حکمران تھے کہیں وہ قتل نہ کر دیں، کیونکہ وہ بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. ان کو وہ محفوظ کرنا چاہتی تھی اپنے بیٹے کو. اور آپ سوچیں کہ ایک ماں کے دل کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے نا، محبت کی. اس کے باوجود انہوں نے اپنی جو ممتا تھی، جو اپنی مدرلی فیلنگز تھی، ان کے اوپر کنٹرول کر کر ان کو دریا کے حوالے کر دیا. اور یہ اصل میں ایمان تھا. ایمان اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس نے وہ جو ماں والے جذبات تھے، جو ایموشنز تھے، اس کے اوپر حاوی ہو گیا اور انہوں نے اللہ کی مدد پر توکل کیا. اب اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی جو والدہ ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ تاکید کی کہ بھائی اس کو میں دریا کے سپرد کر رہی ہوں، کیونکہ حضرت موسیٰ کو دریا کے سپرد کر دیا تھا ان کی والدہ نے اللہ پر بھروسہ کر کے، اور اپنی بیٹی کو ہدایت کی کہ اب اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. اور بیٹی کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے دیکھیں، ان کو کوئی آرڈر ہم دیتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں یا کوئی بات ان سے کہتے ہیں کہ یہ کام کر لو، تو 10 سوال ہم سے وہ کرتے ہیں. اور ہم جو تھے اپنے بچپن، اپنی جوانی میں، ہم بھی 10 سوال اپنے ماں باپ سے کرتے تھے. بات ماننا بڑے ہی مشکل ہوا کرتا تھا. حضرت موسیٰ کی بہن کا کیا واقعہ ملتا ہے کہ جیسے ان کو گائیڈ لائن دی گئی انہوں نے اس طریقے سے فالو کیا، کوئی چون چرا انہوں نے نہیں کی. اور اس کے بعد یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی جو بہن تھی وہ ان کی والدہ کے لیے ایک سپورٹ تھی. حضرت یعقوب کو ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف کے معاملے میں کہ ان کے بیٹے ان کے لیے ذرا بھی سپورٹ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے آگے جا کے سب سے بڑا جو بلنڈر انہوں نے کیا تھا، جو غلطی انہوں نے کی تھی. لیکن حضرت موسیٰ کی واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی، ان کی بہن جو تھی وہ ان کے لیے سپورٹ تھی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا تھا، اس میں جیسے تھا کہ جس وقت فرعون کے دربار میں وہ پہنچتے ہیں اور فرعون کی وائف جو ہے وہ ان کو حضرت آسیہ ان کو اٹھا لیتی ہیں اور ریکویسٹ کرتی ہیں کہ بھائی اس کو کیا ہم اس کو خادم بنائیں یا اس کو بیٹا بنائیں. اور آخر میں یہ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ نہیں، وہ وہاں پر شہزادے بن جاتے ہیں، وہاں کے پرنس بن جاتے ہیں اور ان کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے. اور اس وقت میں چونکہ وہ پیچھے پیچھے آ رہی تھی ان کی بہن، وہ جب دیکھتی ہیں وہاں تک پہنچتی ہیں تو ان کی اسٹوری ٹیلنگ، ان کی کریٹو اسٹوری ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیا وہاں پہ کہا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو جھوٹی اسٹوری بنا دی تھی، لیکن حضرت موسیٰ کی بہن کا ہم دیکھتے ہیں کہ سچی کریٹو اسٹوری کیا تھی کہ انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ اچھا میں ایک ایسا گھر جانتی ہوں کہ جہاں پر ایک خاتون ہے تو وہ فیڈنگ کے لیے یہاں پر آ جائے گی. یعنی انہوں نے فوراً حاضر دماغی سے کام لیا اور اپنی ان کی جو ماں ہے حضرت موسیٰ کی، وہی فرعون کے دربار میں آ گئی اور وہی ان کی رک آفٹر پھر کرنے لگی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیدا ہوئی تھی اور اڈاپٹ کرنے کے بعد وہ ان سے بڑا لگاؤ بھی رکھا کرتے تھے. لیکن وہاں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو حضرت یوسف کے واقعے میں جو عزیز مصر کی وائف تھی اس کے دل میں غلط قسم کے جذبات پیدا ہو گئے تھے. محبت تھی لیکن غلط قسم کی محبت تھی. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ کی یہ بڑی حکمت نظر آتی ہے کہ فرعون کے دربار میں، اور فرعون کو خود بھی یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ بچہ جو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے یہ بچہ بعد میں آگے جا کر اسی کے لیے خطرہ بن جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں، اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے اندر ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. ہر انسان جس سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہیں لکھا ہوا ہے اور اپنے وقت پر وہ چیزیں رونما ہوتی ہیں، ہم اس سے آگاہ نہیں ہوتے.
اسی طرح سے یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر اس واقعے میں جیسے ہے کہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ باہر نکلتے ہیں، ان سے مرڈر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ فوراً کیا کرتے ہیں کہ اس غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، مدائن کی طرف جاتے ہیں آگے. اور یہ بھی بڑا اہم واقعہ ہے جہاں پر جب وہ مدائن کے کنویں پر پہنچتے ہیں، وہاں پر جو دو عورتیں ہوتی ہیں ان سے وہ کھڑی ہوتی ہیں پیچھے کی طرف. حضرت موسیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہیں کیا پریشانی ہے، کیونکہ عموماً تو خواتین ایسے کام نہیں کر رہی ہوتی. تو وہ کہتی ہے کہ بھائی ہمارے تو والد بوڑھے، اس لیے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام ان کے جانوروں کو پانی پلا دیتے. یہ بھی ایک سمجھ میں آتی ہے ہمیں کہ حضرت موسیٰ کی جو شخصیت، جو پرسنالٹی وہ دیکھتی ہیں خواتین، وہ گھر جاتی ہیں اور اپنے والد کو گواہی دیتی ہیں کہ بھائی یہ اچھا آدمی ہے. اور اس کے بعد یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی کہانی میں جب دو بہنوں نے انہیں دیکھا، اپنے والد کو جا کر بتایا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کا آپس میں رشتہ ہو گیا نا، اپروو کر دیا گیا. اس طرح یعنی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایک درست چینل ہے عورت اور مرد کے آپس میں تعلق کا، کہ اگر ایسی کوئی بات ہو، اگر پسندیدگی ہو بھی، تو پھر فیملیز اس کے اندر شامل ہوں. حالانکہ اس کے بالمقابل اگر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس عورت نے خود ہی ان کو اپروچ کر لیا تھا اور اپنے غلط جذبات کا اظہار کر دیا تھا. اور ویسے بھی وہ شادی شدہ تھی، ایک غلط کام وہ پہلے ہی کر رہی تھی، لیکن حضرت موسیٰ کے واقعے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک تھرو پراپر چینل ایک کام ہوا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں نظر آتی ہیں. اور پھر بعد میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی یونین ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اور انہوں نے اللہ سے درخواست بھی کی تھی کہ ان کو مددگار بنا دیجئے. اور ساتھ میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا کہ ان کا معجزہ جب دیکھا تو کیا ہوا کہ ان کا معجزہ دیکھ کر وہ سجدے میں چلے گئے. یہاں پر پھر ایک دلچسپ پوائنٹ ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی جب ان کی حکمرانی دیکھی اور یہ معجزہ دیکھا کہ وہ وہاں پر گورنمنٹ میں پاور میں ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سجدے میں چلے گئے. یہ سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، جس میں حضرت موسیٰ کی زندگی کے حوالے سے ایک ڈیٹیل پوری جو داستان ہے وہ ہمارے سامنے نظر آتی ہے ہمیں. اور موسیٰ علیہ السلام جب ان لوگوں کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تب بھی انہوں نے اس کو نہ مانا. اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا ہے. اور فرعون کا پھر کیا رویہ تھا، اس نے کہا کہ اہل دربار میں تو اپنے سوا کسی کو بھی خدا نہیں بناتا. حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی سی عمارت تو بنوا دو، شاید کہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں. تو میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. یہ اس کا یعنی اس کا رویہ تھا یا اس کی ڈھٹائی تھی، اور جس طریقے سے وہ انکار پر لگا ہوا تھا. پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیشرو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے مدد نہیں پائیں گے. یہاں تک کی آیات میں حضرت موسیٰ کا واقعہ تھا. پھر آگے چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے 6 پیراگراف میں جو مضامین ہیں اس میں خطاب کیا گیا ہے، اور قریش کو وارننگ دی گئی ہے ان کے رویوں کی کہ جس طرح سے پچھلی قوموں نے جھٹلایا اس طرح سے اگر تم جھٹلاؤ گے تو پھر تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو اس سے پہلی کی قوموں کا ہوا تھا. پھر 7ویں پیراگراف میں آیت نمبر 61 سے 75 تک اگر ہم جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توحید کے دلائل دیے ہیں، اور مختلف دلائل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کائنات میں ایک ہی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے. اگر اس کنٹرولنگ اتھارٹی کو نہیں تم مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی پھر اللہ تعالیٰ کا وہی ایک رویہ ہوگا. آگے چلتے ہیں پیاری بہنوں، اور ہم آگے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلائل توحید میں ہم سے کیا بات کہہ رہے ہیں اور کس طرح سے مخاطب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وہ خود اپنے ہی لیے خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بالا و برتر ہے جو اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اللہ قیامت کے تک تم پر ہمیشہ کے لیے راحت طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے. یاد رکھیں یہ لوگ جب انہیں پکارا جائے گا پھر پوچھے گا وہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لے آئیں گے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے کا مضمون آیت نمبر 76 سے 82 تک قارون کی کہانی ہے. ایک اس کا بھی کیریکٹر ہے جو ہمیں سورہ قصص کے اندر نظر آتا ہے، جس کے بارے میں یہ بیان ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا. پھر
پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا. ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک شکل کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا بھول نہ جا, اللہ بھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا, جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے اپنا حصہ فراموش نہ کر. احسان کو جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر, اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. اس کا کیا جواب تھا؟ اس نے جواب دیا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے. کیا اسے یہ علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت سارے پہلوؤں کو بھی اس سے پہلے ہلاک کر چکا ہے؟ اور اب کیا سین نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں بتاتے ہیں کہ ایک روز وہ اپنی قوم کے ساتھ پورے ٹھاٹ سے نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا, یہ تو بڑے ہی نصیب والا ہے. مگر جو علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر, اللہ تعالیٰ کا ثواب بہتر ہے. اور پھر آخر میں اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو زمین کے اندر دھسا دیتے ہیں. جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا اور نہ خود وہ اپنی مدد کر سکا. اب وہی لوگ ہیں جو کل اس کی تمنا کر رہے تھے, آج وہ کہنے لگے کہ افسوس ہم بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے قارون کے واقعے میں کہ غیر معمولی دولت کا وہ مالک تھا, بنی اسرائیل کا کوئی فرد تھا وہ, لیکن اس کا کیا تھا کہ وہ فرعون سے مل گیا تھا بجائے اس کے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتا. متکبر تھا اور ناشکر گزار تھا, احسان فراموش تھا, اپنے علم پر ناز کرنے والا تھا. اور ایسے دنیا کی زندگی میں, دنیا میں اور ہسٹری میں ہمیں ایسے بہت سارے کردار نظر آتے ہیں کہ جن کو اللہ نے پاور دی اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ ہی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اور اس کے بعد جو اس کو فالوورز تھے جو پہلے اس کو دیکھ کے بڑا متاثر ہو رہے تھے, ایسا ہی ہوتا ہے نا دنیا میں بھی کہ ہم جو بڑی طاقت اور پاور اور قوت دیکھتے ہیں اور مال اسباب دیکھتے ہیں تو ہم بڑے متاثر ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اچھا واہ واہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے, کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ مل جائے. لیکن اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان سارے واقعات پر اس نظر سے نظر ڈالتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو محض چند دن کی ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کم دیا ہے اور کسی کو زیادہ تو یہ اللہ کی حکمت ہے اور آخرت کا انجام ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی دیکھنے کا جو اینگل ہوتا ہے وہ دو لوگوں کا, اللہ سے ڈرنے والوں کا, اللہ سے کی مطابق زندگی گزارنے والوں کا الگ ہوتا ہے, اور جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ان کا دیکھنے کا اینگل مختلف ہوتا ہے. آیت نمبر 83 سے 88 تک اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون کے جرم کی وضاحت کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی سے دعا نہیں کی جا سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام پہنچانے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت کون لے کر آیا ہے اور گمراہی کون, بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو. یہاں پر یہ صورت ختم ہوتی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہوئیے. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. یہاں پر سورہ قصص جب ہم کمپلیٹ کرتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا, قارون کا جو ایک کردار تھا وہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو سورہ قصص کو ختم کرنے کے بعد ہر سورت کی طرح اس کے آخر میں بھی ایک سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ کر کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ہر کام کے پیچھے ایک مصلحت ہے؟ سمجھتے بھی ہیں اور ساتھ میں اس کے اوپر یقین اور بھروسہ بھی رکھتے ہیں. اور پھر ساتھ ایک اور سوال بھی ہمارے سامنے آتا ہے. پہلا تو یہی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں جو مصلحتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں ان مصلحتوں کو ہم جانتے ہیں, اپنا جب تدبر کریں گے قرآن پر, اپنی آنکھیں کھولیں گے, کائنات پر نظر ڈالیں گے تو ضرور ہمارے ذہن میں ایسے سوالات پیدا ہوں گے اور پھر ہم اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہوا ہے اسی پر بھروسہ, اسی کے اوپر آنے ہوں گے. اور اسی طرح ایک سوال اور ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح سے لوگ قارون کو دیکھ کر مال کی محبت میں گرفتار ہو جاتے تھے, ہم بھی اس طرح دنیا میں دولت کو اور شہرت کو دیکھ کر اس کی تمنا کرنے لگتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی جتنی آسائشات ہیں یہ تو ٹیمپرری ہیں, یہ تو ایک وقت کے بعد ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی. بلکہ ہم بھی کیا کرنے لگتے ہیں کہ ان تمناؤں میں پھنس جاتے ہیں کہ جو تمناؤں کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے. پیاری بہنوں, یہاں پر ہم نے سورہ قصص بھی کمپلیٹ کی ہے. آج 4 صورتیں ہم نے کی ہیں, سورہ فرقان, سورہ شعراء, سورہ نمل اینڈ سورہ قصص. اور آج کی جو آیا ہے, آیا آف دا ڈے, وہ اس
وہ میں نے جو یہاں پر رکھی ہے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 ہے، جس آیت نمبر 28 کے اندر ہمارے سامنے ایک کوشچن مارک ہے اور ہمارے لیے ایک سوال ہے کہ ہم اپنی زندگی کے حوالے سے سوچیں کہ جیسے سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا احوال بتایا ہے کہ جو لوگ وہاں پر پہنچیں گے اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کا کیا رویہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں تو وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل غافل رہے، دنیا کی زندگی میں تو انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ بھئی ہم کیوں آئے تھے، کس لیے آئے تھے، اور اپنی مرضی سے جس کو دل چاہا دوست بنایا، جس کو دل چاہا دشمن بنایا. لیکن یہاں پر جب وہ آخرت میں پہنچیں گے اس ٹائم پر کیا ہوگا، اس ٹائم پر ان کو اس چیز کا ریگریٹ ہوگا، اور وہ ریگریٹ کیا کہیں گے کہ ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی، شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. اور رسول کہے گا اے میرے رب میری قوم کے لوگوں نے اس کو نشان تزہیق بنا لیا. ہمارے لیے آیا آف دا ڈے یہ اس لیے ہے اور ٹاسک آف دا ڈے یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی غور کریں اپنی صحبت پر، اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں، ہم کس سے کیوں محبت کرتے ہیں، کس کو کیوں چاہتے ہیں، کس کو کیوں زندگی کے اندر اپنی شامل کرتے ہیں، اور اس کے کہنے پر اگر وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے والے راستے کے اوپر ڈال دے تو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. ایسا تو نہیں ہو کہ ہم اپنی پسند اتنی اپنے دل کے اندر اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو کہ اپنی مرضی سے لوگوں کو پک اینڈ چوز کرتے رہتے ہوں، اور وہ لوگ کہ اللہ کے دین پر جو چلنے والے ہیں، اللہ سے الرٹ رہ کر زندگی گزارنے والے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ کر ہم صرف ایسی صحبت کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ وہ صحبت ہمیں دنیا میں بہت زیادہ انوالو کر دے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا کہ جب ہم قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب نتیجہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو ہم اس وقت ریگریٹ اللہ نہ کرے کہ کریں کہ کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اور میرے پاس نصیحت آ چکی تھی. مگر اس ٹائم پر کیا ہوگا کہ پھر ہم کیا کہیں گے، اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، لیکن انسانوں کا رویہ کیا ہوگا، انسان یہ کہیں گے کہ اچھا کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا کہ جس نے مجھے نصیحت سے بھٹکا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی جو صحبت جن لوگوں سے اختیار کریں وہ اس صحبت کے کا اسٹینڈرڈ ہم یہی رکھیں کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرنے والے، ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، اور ساتھ میں ہم بھی لوگوں کے لیے ایسے ہی دوست بنیں، اور لوگ ہماری صحبت پر ریگریٹ کرنے والے نہ ہوں. قیامت کے دن جب انسان پہنچے اور لوگوں کے اعمال کا فیصلہ ہو رہا ہو تو ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص جو ہے اس کو ہماری دوستی کے اوپر اس وقت ریگریٹ ہونے والے لگے کہ اچھا فلاں نے تو مجھے اتنا بھٹکا دیا تھا، اور اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب لوگ دین پر عمل کرنے والے ہوں، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے والے ہوں، قرآن کے اوپر غور کرنے والے ہوں، یہ دیکھنے والے ہوں کہ ہمارے لیے کیا میسج ہے. آج کے جو میسیجز ہمارے سامنے آئے کہ زندگی میں کس کے محبوب ہم پسندیدہ ہم بننے چاہتے ہیں، یا پھر ہم ایسا تو نہیں کہ پچھلی قوموں کی طرح ہو چکے ہیں، اور کون سے رویے ہم اپناتے ہیں، ان رویوں کے لیے آج ہمارے سامنے یہاں مثالیں موجود تھیں. آج کا یہ سیکشن ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اس سے بہت کچھ لرن کیا ہوگا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ایمن. آپ